السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ تو سورۃ الفاتحہ کو اچھی طرح پڑھنے اور اس کے مقاصد کو جاننے کے بعد اپنی آخری ویڈیو میں ہم نے صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے لوگوں کی 3 قسمیں ذکر کی تھیں، جن میں پہلی قسم صراط الذین انعمت علیہم، منعم علیہم جو لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچان لیا اور پھر اس کی اتباع بھی کی، یعنی شریعت کو اپنی خواہشات پر مقدم کر دیا۔ پھر دوسری قسم تھی مغضوب علیہم کی، ہم نے کہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو پہچانا تو مگر اس پر عمل نہیں کیا، اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا، جن میں پہلا نمونہ ہم نے کہا تھا کہ یہود ہیں۔ انہوں نے بے شمار طریقے سے حق کو پہچاننے کے بعد اس کو اپنے مفادات کے حساب سے موڑا، اور اس میں جو ان کی من پسند باتیں تھیں ان پر تو انہوں نے عمل کیا، اور باقیوں کو اپنی منشا کے مطابق اسے توڑ مروڑ کر اس پر عمل کرتے تھے۔ اس کی اگر ہم مثال دیکھنا چاہیں تو کہ یہودیوں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 65 میں ایک اللہ رب العزت نے مثال ذکر کی ہے ہفتے کے دن والوں کی، اصحاب السبت کی۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ تو تم ان لوگوں کو جانتے تو ہو کہ جنہیں ہم نے ہفتے کے دن پر کچھ پابندیاں عائد کی تھیں، جن سے انہوں نے سرکشی کی، تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندروں کی طرح، ذلیل بندر ہو جاؤ۔ انہیں یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے کچھ یہودی تھے ان کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ پابندیاں عائد کی تھیں کہ کچھ ہفتے کے دن یہ اپنے یہ تجارتی اور جتنے بھی دنیا داری کے کام ہیں یہ سب چھوڑ کر خاص عبادت میں مصروف رہیں گے اور ان میں سے کوئی کام نہیں کریں گے۔ شروع میں تو انہوں نے خوب اس پر عمل کیا ہے، اس حکم پر، مگر آہستہ آہستہ پھر انہوں نے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ جیسے ان کے اوپر مچھلی پکڑنے پر بھی ہفتے والے دن پابندی تھی، تو یہ پانی کے کنارے گڑھا کھود دیتے تھے، تو ہفتے کے دن اس کے اندر آ کر مچھلیاں گر جاتی تھیں، تو اگلے دن آ کر نکال لیتے تھے۔ اس طرح کے ہیلے بہانے انہوں نے نکالنے شروع کیے، اور آہستہ آہستہ ان تمام پابندیوں کو بھلا کر اور ساری تجارت وغیرہ اور اس ہفتے کے دن کو بھلا کر انہوں نے اپنے سارے شروع کر دی، یعنی انہیں حق معلوم تھا مگر اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا۔ تو اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، ان کی اس کام کی ان کو سزا یہ ملی کہ اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا۔ اور پھر اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، کہ ہم نے ان کو آگے آنے والوں کے لیے ان کی اس قبیح حرکت کو اور اس کے اوپر جو سزا دی ہے، اگلے آنے والوں کے لیے ہم نے اس کو مثال بنا دیا، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا کہ اس سے نصیحت حاصل کریں تمام آنے والے لوگ ان کے اس عمل سے، اور ان کی حرکت میں ان کی اتباع نہ کریں، حق کو جاننے کے بعد اس پر عمل کریں، بے عملی سے عذاب آتے ہیں۔ پھر تیسری قسم صراط مستقیم پر چلنے کے حوالے سے ہم نے ذکر کی تھی الضالین، وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، یعنی انہوں نے حق کو پہچانا ہی نہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے کی کوشش تو کی مگر اپنی منمانی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، کیونکہ ہم نے کہا پہلا نمونہ اس کا عیسائی ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات کو خاطر میں نہیں لائے، اور اپنی حساب کتاب سے انہوں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کی، اور دین میں جہالت اور بدعات وہ داخل کر دیں اور دین اپنا خراب کر لیا۔ تو اس کی ایک مثال سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 میں
قیامت کے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا، کیونکہ عیسائیوں نے کیا کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تو حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہیں۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرو، تمام انبیاء توحید لے کر آتے ہیں اور اللہ رب العزت کی عبادت کی ہی دعوت دیتے ہیں، مگر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بات نہ سنی اور نہ مانی، بلکہ انہوں نے اپنی منمانی کیا کی، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام، پہلے انہیں کہا کہ اللہ کے بیٹے ہیں، پھر کہا کہ یہی اللہ ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے مریم علیہ السلام کو بھی، عیسائیت کے ابتدائی 300 سالوں کے اندر مریم علیہ السلام کی عبادت کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا، 300 سال کے بعد انہوں نے مریم علیہ السلام کو بھی یہ کہہ کر کہ خدا کی ماں ہے، ام اللہ کہہ کر انہیں ان کی بھی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو قیامت والے دن اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اے عیسیٰ، کیا آپ نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اللہ رب العزت کو چھوڑ کر میری اور میری ماں کی عبادت کرو؟ تو وہ کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے کوئی حق ہی نہیں پہنچتا، ان کنت قلتہ فقد علمتہ، جو کچھ میں نے ان سے کہا وہ تو آپ بخوبی جانتے ہیں، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، آپ تو سب جانتے ہیں، آپ تو علم غیب رکھنے والے ہیں، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں زندہ رہا، ان کے درمیان میں رہا، تب تک تو میں ان کے اوپر گواہ تھا، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي، اور جب آپ نے مجھے اٹھا لیا تو كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر آپ ہی ان کے اوپر آپ کا ہی پہرا تھا اور آپ ہی جانتے تھے ان کو، وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور آپ ہی ہر چیز پر گواہ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا لیا اور ان کی والدہ کی عبادت کرنی شروع کر دی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر۔ یہ ان کی جہل کی مثال تھی، یہ ان کی جہالت کی مثال تھی۔ اس کے بعد پھر ان کی بدعت کی مثال دیکھے جائیں تو اس میں سب سے بڑی جو مثال ہے ان کی بدعت کی، وہ کرسمس کا دن ہے۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے اس میں کرسمس انہوں نے کبھی بھی انہیں حکم نہیں دیا، کہیں بھی کوئی حکم نہیں ملتا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے کہ آپ کرسمس منائیں یا میری برتھ ڈے منائیں، میرا پیدائش کا دن منائیں، اور اس کو یہ کس طرح سے مذہبی تہوار ان کا سب سے بڑا آج کل ساری دنیا جانتی ہے کہ کرسمس ہی ہے۔ حالانکہ جو دین عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے اس میں کرسمس کا کوئی تصور نہیں تھا، مگر انہوں نے اپنی طرف سے اس میں ایجاد کی اور عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن منانا شروع کر دیا۔ تو اس ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں، اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ہماری کوشش ہے سورۃ الفاتحہ کو تو ہم نے اچھی طرح جان لیا، اس کے بعد جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں عامہ سپارہ کی اور آخر کی 10 صورتیں خاص طور پر جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہونی چاہیے اور اچھی طرح سے معلوم بھی ہونی چاہیے ان کا، تاکہ نماز پڑھنے میں اسے آسانی ہو اور مزہ آئے، تمام اس کو اس کے بارے میں، ان صورتوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔